السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان ہے اور بار بار ہم پر رحم فرماتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرکا، کسی شرک کیے ہوئے کو، ان کے یشرکا، شرک کیا جائے، بہی، ساتھ اس کے، وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا، ما، جو، دونا، علاوہ ہو، ذالکا، اس کی، یعنی شرک کے علاوہ جو ہو اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا، جس شخص کے لیے وہ چاہے گا شرک کے علاوہ کو گناہ کو وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو لا یغفر، اللہ نے کہہ دیا نہیں بخشے گا۔ وَمَن یشرک، اور جو کوئی شرک کرے گا، باللہ، ساتھ اللہ کے، اللہ کے ساتھ جو کوئی شرک کرے گا، فقط، تو تحقیق، ضل، وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، بھٹکا بہت دور جا چکا، یعنی وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا، وہ شر البریہ ہو گیا، وہ بدترین مخلوق بن گیا۔ تو جس نے زندگی میں جس سے شرک ہو گیا یا شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے وہ چلا گیا، تو اس کی بخشش نہیں ہے، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ لیکن جو دنیا میں شرک کے بعد توبہ کر لے تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، جیسے سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا۔ ان یدعونا، نہیں وہ پکارتے۔ اب وہ شرک کیا کرتے ہیں، تو کچھ شرک کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ ان یدعونا، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے سوا، الا، مگر، اناسا، عورتوں کو، یعنی یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے اور ان کی تصویر بناتے اور اس میں زیورات اس کو پہناتے اور یہ کہتے یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر ان کی عبادت کرنے لگتے۔ تو اس لیے یہاں پہ مؤنث، ان کو مؤنث سمجھتے، عورت سمجھتے، تو اس لیے کہا اناسا، تو وہ عورتوں کو، یعنی عورتوں کو وہ دیویاں بناتے۔ وَإِن، اور نہیں، یدعونا، وہ پکارتے، الا، مگر، شیطانم مریدا، شیطان کو، شیطان شرکش کو، شیطان مریدا، شرکش۔ تو یہ اصل میں کسی نیک لوگوں کو یا کسی اور کو نہیں، یہ شیطان کو پکارتے ہیں۔ اس کو ہم تفسیر میں سمجھیں گے۔ آیت نمبر 18، لعنہ، لعنت کی اس پر، لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ وقال، اور کہا اس نے، لأتخذن، البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا۔ یہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا، یا شیطان نے اللہ کو کہا کہ میں ضرور ان میں سے لے کر کے رہوں گا، من عبادکا، تیرے بندوں میں سے، نصیبم، ایک حصہ، مفروضہ، مقرر، ایک مقرر حصہ انسانوں کی بھیڑ میں سے میں ضرور لے کر کے رہوں گا۔ ولا اضلنہم، اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں۔ تو وہ کیسے پھسلاتا ہے، کیسے بھٹکاتا ہے، یہاں پہ 3 شکل بتائی گئی۔ پہلا، ولا امنینہم، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں، تمنا اور آرزوؤں میں الجھا کے رکھوں گا، امیدیں دلاؤں گا، ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا۔ دوسرا، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے، اذانہ، کان،
انعام کے یعنی مویشیوں کے، تو یہ مویشیوں کے کان کاٹ کے اس میں سوراخ کر کے اور یہ کہہ دیتے تھے یہ ہمارے لیے، اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے فلاں کے لیے، تو اب یہ نہ اس کا ہم دودھ پیئیں گے، نہ اس کا جانور کو استعمال کریں گے، نہ سواری کریں گے، اور نہ ہی ہم اس کو کھائیں گے، تو اپنے اوپر حرام کر لیتے، جبکہ حلال و حرام کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ تو دوسرا ان کے شیطان کے کہنے پر آ کر کے یہ شرک کریں گے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا، پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے، خلق اللہ، تخلیق اللہ کی، اللہ نے جو تخلیق کی ہے اس کو بدلیں، اللہ نے جیسا بنایا ہے اس پر اطمینان نہیں ہوگا ان کو، اللہ کی تخلیق پر عیب نکالیں گے۔ یہ 3 حرف۔ ومن، اور جو کوئی یتخذ الشیطان، بنائے گا شیطان کو، یتخذ بنائے گا شیطان کو، ولی یعنی دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جبکہ دوست بنانا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ کو حمایتی مددگار بنانا تھا، فقط تو تحقیق خسرا، اس نے نقصان اٹھایا، وہ خسارے میں رہا، خسرانن، نقصان اٹھانا، مبینہ، کھلم کھلا، تو جس نے شرک کیا یا شیطان کی بات میں آیا اس نے کھلم کھلا اپنا نقصان کر لیا۔ یعیدہم، وہ وعدہ کرتا ہے ان سے اور امید دلاتا ہے انہیں، وما، اور نہیں، یعیدہم الشیطان، وعدہ کرتا ان سے شیطان، الا مگر، غرورا، دھوکے کا، یہ شیطان جو ہے انہیں امید دلاتا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے یہ دھوکے کا وعدہ کرتا ہے، یہ جو وسوسے کرتا ہے یہ دھوکے کے وسوسے ہو کہ ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، جبکہ ہونا وہ ہے جو اللہ چاہے گا۔ آیت نمبر 121، اولئک، یہی لوگ ہیں، ماواہم، ٹھکانہ ان کا، جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شیطان کی بات میں بغیر دلیل اس نے بلایا اور یہ آ گئے، اور اس کے مطابق یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نکالتے ہیں اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے حلال و حرام کیا، یہ خود سے حرام و حرام کرتے ہیں کان کو کاٹ کر کے، اور آرزو اور تمناؤں کے بیچ میں یہ جی رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا، اور نہیں، یجدون، وہ پائیں گے، انہا، اس سے، محیصا، کوئی جائے پناہ، اللہ، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ وہ نہیں پائیں گے۔ والذین، اور وہ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا نیک، سندخلوہم، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات، جنت میں، باغات میں، تجری، بہتی ہے، من تحتہا، ان کے تحت سے، ان کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، ابدا، ابد تک، یعنی ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے۔ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا اور یہ وعدہ ہے سچا۔ ومن، اور کون، اصدق، زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات میں، تو بات میں اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ایک طرف شیطان کا وعدہ اور ایک طرف ہمارے خالق اور مالک کا وعدہ، جس نے ہمیں بغیر مانگے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آئے تفسیر کی طرف۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ شریک کیا جائے۔ شریک یعنی ایک شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کو رازق اور مالک سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی وہ بگڑی بنانے والا اور مصیبت کا دور کرنے والا سمجھتا ہے، اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو اولاد دینے والا، رزق دینے والا، عزت اور ذلت دینے والا، بیمار اور اچھا کرنے والا سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے شرک، کہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، یعنی اس کی اسماء الحسنی میں وہ شرک کر رہا ہے، یا اس کی عبادت میں وہ شرک کر رہا ہے، یا اس کی الوہیت میں وہ شرک کرتا ہے عبادت میں، یا اس کے ربوبیت میں وہ شرک کرتا ہے، یا اس کی ذات میں وہ شرک کرتا ہے۔ تو ایسا شخص کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا، یعنی اس شرک کی حالت میں یہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ معافی مانگ کر کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت غفور و رحیم، تو بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے گا معاف کر دے، یعنی اس کے سوا
ایک شرک بھی کوئی شخص نہیں کر کے گیا، جنت میں 2 قسم کے داخلے، ایک ناقص داخلہ، ایک کامل داخلہ، اور یہ دونوں داخلے صرف اور صرف اس کے لیے ہے جس نے شرک نہیں کیا۔ کامل داخلہ وہ کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت کے اندر داخل کر دے، یا آسان حساب کے ساتھ اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دے۔ آسان حساب یہ کہ اللہ رب العزت کہے کہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اور معاف کر دے اور چھوڑ دے۔ اور ناقص داخلہ یہ کہ اللہ رب العزت حساب لے لیکن سخت، کہ ایسا کیوں کیا، اور پھر اس کو اللہ رب العزت جہنم رسید کر دے، اور پھر وہ کبھی نہ کبھی ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، شرک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن ایک شخص ہے جس نے ایک شرک کیا اور ایک شرک کی حالت میں چلا گیا، لیکن ساتھ میں بے شمار نے کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پوری زندگی اللہ رب العزت کے راستے میں لگا دیا، لیکن ایک شرک کر کے گیا، تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ اور کب تک رہے گا؟ ہمیشہ اسی کے اندر رہے گا۔ تو اصل علم جو حاصل کرنا تھا وہ شرک کا حاصل کرنا تھا، وہ توحید کا حاصل کرنا تھا، اور تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ یہ علم نور ہے، یہ علم روشنی ہے، اس کے ذریعے سے ہی ہم چل سکتے ہیں۔ تو شرک کا علم ہوگا تو یہ بدترین گناہ سے ہم بچ پائیں گے، توحید کا علم ہوگا تو یہ عظیم نیکی کو ہم پا پائیں گے، جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت توحید پرست کی توحید سے خوش ہو کر کے سبیل نکالتا ہے، راستے نکالتا ہے جنت میں داخل کرنے، اور توحید پرست کے لیے کئی راستے نکلتے ہیں اور وہ جنت کے اندر داخل ہو۔ تو شرک کے ساتھ اگر اس دنیا سے گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہ شرک کیسا گناہ ہے، اس کے تعلق سے میں پچھلے بار نوٹس بنوا چکا ہوں، ابھی میں صرف اس کی یاد دہانی کراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسرا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تیسرا، شرک اعمال کے ضائع کا باعث ہے، یعنی پچھلی نیکیاں ختم کر دیتا ہے شرک۔ دوسرے گناہ پچھلی نیکیوں کو نہیں ختم کرتے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جو پچھلی نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ 18 انبیاء کا اللہ رب العزت نے ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 88 سے آپ 88 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مشرک کے خلاف اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کو اگر آپ پڑھیں تو مشرکوں کو ہی کہا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کرتا، شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، یعنی ایک شخص شرک کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، اس کی نیکی قبول نہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے 3 تک دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے بیزاری کا اعلان کیا۔ اور اسی طریقے سے مشرک آسمان سے گرنے والے کے مانند ہے کہ اللہ رب العزت مشرک کو آسمان پہ نہیں چڑھنے دیتا، پہلے ہی آسمان سے اس کو دھکا دے کر کے نیچے نکال دیا جاتا۔ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں، منع کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مومنوں کو بھی، کہ یہ شان نہیں ہے ان کی کہ یہ مشرک کے لیے دعا کرے۔ تو ایک شخص جو اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں کے پاس یا بزرگوں کے پاس یا ولیوں کے پاس بھی اگر جا رہا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، تو شرک کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھی منع کر دیا اور ولیوں کو بھی منع کر دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113 دیکھ لیں۔ تو مشرک کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرنی ہے۔ اس طریقے سے مشرک کی قبر پر آگ کی بشارت سنانی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مشرکوں کے بدر کے کنویں کے پاس جا کر کے انہیں بشارت سنائی تھی کہ پہنچ گئے اپنے انجام پر۔ اس کے بعد شرک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ شرک ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اس میں پہلا گناہ ہے شرک اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اللہ گالی دینے کے برابر ہے، جو حدیث قدسی ہے بخاری 4974 اور مسلم میں بھی، اور بخاری میں اور مسند احمد وغیرہ میں۔ شرک اللہ کو اذیت دینے والا گناہ ہے، تکلیف دینے والا گناہ۔ مشرک کو کسی نبی کی قرابت داری بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، مشرک کو کسی نبی کا رشتہ فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، لیکن ان کے باپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم رسید کر دیا۔ ابراہیم کی قربت، ابراہیم کا رشتہ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان کی بیویوں کو بھی اللہ نے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث مسلم 199۔ روز قیامت مشرکوں کو توحید کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہاں پہ وہ توحید کا اقرار کریں گے کہ اللہ تو صرف تو ہی ہے، اور ہم سے بھی ان کا انکار کرتے، لیکن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مشرک روز قیامت اللہ رب العزت کے سامنے سارا زمین اور اس سے ملا ہوا دولت بھی رکھ دیں گے تو بھی ان کے لیے معافی نہیں۔ روز قیامت مشرکوں کی، مشرک مرد یا عورت توحید پرست مرد یا عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سے بچو، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کا کرنے والے کو اللہ رب العزت شر البریہ کہتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق۔
ہمارے نزدیک سب سے بدترین مخلوق نالی میں رینگنے والا، گندگی میں رینگنے والا کیڑا، اور ہم اس کو کبھی اپنے مہمان خانے میں لا کر کے نہیں بٹھا لیں گے، اپنے صوفے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس زمین میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کا حق کسی اور کو دیتی ہے، شرک کرتی ہے، شر البریہ اللہ نے کہا۔ تو اللہ رب العزت انہیں اپنے مہمان خانے میں، انہیں جنت میں جگہ نہیں دینے والا، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیش ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچا لے، اللہ ہم سب کو توحید سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور توحید پرست ہم سب کو بنا دی، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 117۔ اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے عورتیں یا دیوی، عورتوں سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 185 ضحاک سے اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت ہے، ضحاک یعنی مفسر، اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان کے اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا عبادت کرتے ہیں؟ کہ ہم ان سے دعا کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، گویا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ ان کی بات سن لے گا۔ یہ خود ساختہ طور پہ انہوں نے بنا لیا، انہوں نے فرشتوں کو رب بنا لیا، تو گویا کہ انہوں نے کیا بنا لیا؟ فرشتوں کو رب بنا لیا۔ ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، ان سے اپنی ضرورتوں کو پیش کرتے ہیں، ان کو رحمان سمجھ رہے ہیں، اللہ کو رحمان نہیں سمجھ رہے۔ اور لڑکیاں جیسے ان کی تصویر بناتے ہیں، مطلب فرشتوں کی ایسی تصویر بناتے ہیں جیسے لڑکیوں کی تصویر بناتے ہیں۔ ان کے ذہنوں کے اندر بری چیزیں اور اپنی نفسانی خواہشات وہ ہر جگہ جھلکتی ہے۔ یہ براق بھی بناتے ہیں تو اس کو بھی عورت کی شکل دے دیتے ہیں، یہ فرشتوں کو بھی عورتوں کی شکل دے رہے ہیں۔ ان کے ذہن کے اندر وہی سب بدکاریاں بھری ہوئی ہیں، استغفر۔ تو یہ عورتوں کی شکل بنا دیا فرشتوں کی، اور پھر انہیں زیورات پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ یہ عورتیں ہیں، یہ انہوں نے کیسے طے کر دیا؟ اور دوسرا یہ کہ خود ساختہ طور پہ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 19 سے 23۔ پھر کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے، اور تیسرے ایک اور منات کو بھی دیکھا ہے؟ کیا تمہارے لیے یہ لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ مطلب تم اپنے لیے تو لڑکوں کو پسند کرتے ہو، لڑکیاں ہو جاتی ہیں تو تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، گھر سے نہیں نکلتے، انہیں دفن کرتے ہو، تو لڑکیاں تمہیں اتنی بری لگتی ہیں اور تم اللہ کے لیے لڑکیوں کا گمان کرتے ہو۔ یہ تو اس وقت ناانصافی کی تقسیم ہے، یہ کیسی تم تقسیم کرتے ہو؟ یعنی دیکھیں اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں یہ، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں سمجھا رہا ہے، وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا رحیم ہے، کہ اس کے بعد بھی وہ جہنم کی آگ سے انہیں بچانے کے لیے کئی اینگل سے، کئی انداز سے سمجھاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس خالق اور مالک کے لیے جس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے لیے تم ایسا تصور کرتے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، یہ تم نے نام رکھ لیے ہیں اور تم نے ان کی شکل ایسی بنا لی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے یہ نام رکھ دیے ہیں، لات عزا منات۔ اور ابھی بھی ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نام چل رہے ہیں وہ ان کے اور ان کے باپ داداؤں نے رکھ لیے، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ سورہ نجم آیت نمبر 27۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دیکھیں اللہ نے ان کو آخرت پر ایمان کا انکار کر رہا اللہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹے کے ساتھ چن لیا اور خود فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم یقیناً ایک بہت بڑی بات کہہ، یعنی بہت بری بات کہہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دراصل وہ شرکش شیاطین ہی کی پیروی کرتے، وہ دراصل بتوں، فرشتوں اور دیگر ہستیوں کی عبادت دراصل شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کو اللہ کا در چھڑوا کر کے دوسروں کے آستانوں اور چوکھٹوں پر جھکا دیتا ہے۔ یہ شیطان ہی ہے جو انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اسے بہترین خلقت میں اس کو ڈھالا ہے، یہ اس کی شان تھی ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے اس کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو رکھتا، لیکن شیطان نے اس اشرف مخلوق کو اللہ کے در سے چھڑا کر کے اور مخلوق کے دروں پہ گرا دیا، محتاجوں کے اور فقیروں کے در پہ گرا دیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی ذلت ہے کہ وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پر جاتا، یعنی مانگنے والے کے در پہ جاتا، محتاج کے در پہ جاتا ہے۔ تو شیطان ایسا دشمن ہے کہ اسے ساری کائنات کے خالق اور مالک کے دربار سے نکال کر کے اور فقیروں کے دربار پہ چھوڑ ذلیل کر دیا اس کو، اور اس سے بڑی اس کی ذلت اور کیا ہو سکتی؟ اور سب سے بڑی شان یہ کہ بندہ صرف اور صرف اپنے خالق کے در کا مانگتا رہے۔ اللہ تو اپنے در کا ہمیں بھکاری بنا کر کے، آمین یا رب العالمین۔
اور دراصل وہ شیطان سرکش شیاطین کی ہی پیروی کرتے ہیں۔ اس تعلق سے سورہ یاسین آیت نمبر 60، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی، اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن۔ یعنی جو عبادتیں ہو رہی ہیں وہ شیطان کی عبادت ہے، اس کے حکم سے ہو رہی ہے، اس کے حکم پہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 44 میں بھی اللہ نے فرمایا 44، اے میرے باپ، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے، اے میرے باپ، بے شک شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے، اس رحم کرنے والے رب کا نافرمان ہے ہمیشہ سے۔ تو وہ جس بت کی عبادت کر رہے ہیں اصل میں وہ شیطان کی۔ آیت نمبر 118 کی طرف آئیں، اللہ نے اس پر لعنت کی، یعنی اس شیطان پر جس نے بندے کو اللہ کے در سے ہٹا کر کے اور مخلوق کے در پہ گرا دیا، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اور اس نے کہا، جب اللہ نے اس پہ لعنت کی، جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، اور اس غرور میں آ کر کے پھر حسد بھی کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو اللہ رب العزت نے جب اسے لعنت کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر کے جاؤں گا۔ ایک مقررہ حصہ جو یہ اس نے وعدہ کر کے آیا کہ میں ضرور، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، یعنی اسے بھی اس نے دعا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو مجھے مہلت دے قیامت تک کی، میں تیرے بنائے ہوئے بندوں کو، ان بندوں کو میں بہکاؤں گا اور سب کو لے کر کے جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کی ہے، وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ یعنی اتنا بڑا شیطان مردود جس نے اللہ رب العزت کو کا انکار کیا، اس کے حکم کا انکار کیا، اللہ نے اسے لعنت کیا، اسے نکال دیا اور کہا کہ تو جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ اس کی دعا سنتا ہے۔ اور اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ تو کیا ابلیس سے بڑے گنہگار ہیں؟ یا ابلیس کو تو اللہ رب العزت نے فائنل کر دیا تھا جہنم میں جانا، لیکن اس کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ اس کی دعا سنتا ہے۔ اللہ دعا نہیں سنے گا، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمان نہیں ہے، اللہ سے زیادہ رحمان وہ ہے۔ استغفر اللہ، یہ عیب لگانا ہے اللہ رب العزت ذات پہ۔ تو یہاں پہ جو شیطان نے کہا کہ میں ایک مقررہ حصہ جہنم میں لے کر کے جاؤں گا، تو یہ مقرر حصہ کتنا ہے؟ یہ مقرر حصہ کتنا ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3348، اس میں مقرر حصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے لوگ جہنم میں جانے والے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم، بس وہ کہیں گے کہ اے اللہ میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں، اے پروردگار میں تیرے سامنے بار بار حاضر ہوں، اور سب بھلائیاں تیری ہی ہاتھ میں ہیں، اے اللہ سب بھلائیاں تیری ہاتھ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دوزخ کا لشکر نکال، دوزخ والوں میں سے نکال، اپنی اولاد میں سے دوزخ والوں کو الگ کر۔ وہ پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں کو الگ کروں اے پروردگار؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 کو نکال، 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکال، اور 1000 میں سے ایک کو جنت کے لیے۔ بس اس وقت مارے خوف کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ واقعی جب ایسا اعلان ہوگا حشر کے میدان میں اور آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ نکالو اس میں سے، تو یہ ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا کہ جہنم چیخ اور پکار رہی ہوگی، للکار رہی ہوگی، اللہ رب العزت غضب میں ہوگا، ساری مخلوق نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ ابراہیم گھٹنوں کے بل گر کر کے اور صرف اپنی نفس کا سوال کر رہے ہوں گے۔ ایسا ہولناک دن، اور اس دن اللہ رب العزت جب یہ اعلان کرے گا کہ نکالو 1000 میں سے ایک کو جنت اور 999 کو جہنم کے لیے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، ایسی ٹینشن ایسی فکر سے بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے سورہ حج کی آیت نمبر 2 پڑھی، سورہ حج آیت نمبر 2، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، ہر پریگننٹ خاتون اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ ایسا خوف کا دن، ایسا دہشت کا دن، اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہ ہوں گی، یعنی ان کی آنکھیں ایسی دکھیں گی، نیلی نیلی گھبرائی ہوئی، چہرے کے اندر سلوٹیں پڑی ہوئی، انہیں ایسا لگے گا کہ یہ نشے میں، لیکن ہرگز وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ وہ ایسا خوفناک دن، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، یہ اللہ کے عذاب کی ہولناکی، اس کا ڈر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ 1000 میں سے ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا خوش ہو جا، تم میں سے ایک آدمی کے مقابلے میں، تم میں سے ایک آدمی، یہ کون ہے تم میں سے؟ یہ صحابہ کو کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومنوں کو کہا کہ تم میں سے ایک کے مقابلے میں یاجوج اور ماجوج میں سے 1000 آدمی ہوں گے۔ یہ یاجوج اور ماجوج، یعنی یاجوج اور ماجوج تو ہوں گے، یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، منافقت کرنے والے، یہ سب ایک طرف ہوں یاجوج اور ماجوج کے ساتھ، اور تم میں سے یعنی مومن میں سے ایک آئے گا جنت، تو ہم مومن بن جائیں، اللہ تو ہم سب کو مومن بنا دے۔
ہم سب کو ایمان عطا فرما دے تیری ذات کے اوپر، تیری وحدانیت کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر، تقدیر کے اوپر۔ اے اللہ تیرے سارے کلام کے اوپر، تیرے سارے احکام کے اوپر، تیری ساری شریعت کے اوپر، نبی مکرم کے سارے فرمان کے اوپر ہمیں ایمان والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 3348 آیت نمبر 119۔ تو یہاں پہ مقرر شدہ لوگوں کو وہ لے کر کے جانے والا ہے، یعنی 999 کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جانے والا ہے۔ شیطان جو وعدہ کر کے آیا تھا، جو بات رکھ کر کے آیا تھا، جو دشمنی کا بیج لے کر کے آیا تھا، اس کی دشمنی وہ پوری طرح نبھا رہا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتا ہے۔ وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں طرف سے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ کبھی شہوت کی طرف سے آتا ہے اور کبھی شبہات کی طرف سے آتا ہے، کبھی شک ڈالتا ہے اور کبھی ڈیزائرز ڈالتا ہے کہ ایسا کر لو ایسا ہو جائے گا، کبھی خواہشات دیتا ہے۔ تو ہر طرف سے وہ آ رہا ہے۔ کون بچے گا اس کے حربے سے؟ شیطان کے مکر و فریب سے کون بچے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مقام پہ فرمایا کہ وہ بچے گا جو مخلص ہو۔ مخلص کون؟ جو صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، ریاکاری نہیں، دولت کی چاہ نہیں، مقام و مرتبے کی چاہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے، مخلص بچے گا۔ اللہ ہم سب کو مخلص بنا، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 119، اور میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اب دیکھیں، اس نے کہا نا کہ ایک مقرر شدہ جو ہے ٹیم کو میں لے کر کے، لوگوں کو میں لے کر کے جہنم میں جاؤں گا، یعنی 999 کو 1000 میں سے۔ تو یہ کیسے لے کر کے جائے؟ کیا طریقہ ہے اس کا گمراہ کرنے کا؟ ساری چیز اللہ رب العزت نے کھول کر کے کلام میں کہا، جیسے کہ پیپر پورا آؤٹ ہے۔ آیت نمبر 119 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور میں انہیں گمراہ کروں گا۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ اور انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ امیدیں دلاتا ہے، خواہشیں، آرزویں، امیدیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ خیالوں میں جی رہا ہے انسان، اور وہ خیالوں کے وسوسے کرتا ہے، ایسا کر لے، ایسا ہو جائے، چوری کر لے، بڑا آدمی بن جائے۔ آپ دیکھیں گے چور جب بھی پکڑاتا ہے ریلوے اسٹیشن وغیرہ میں تو کیسا پھٹے حال دیکھتا ہے، لیکن اس کو آرزو دیتا ہے کہ بیاج سے پیسے لے لے، بڑا گھر ہو جائے گا، بڑی گاڑی ہو جائے گی۔ امیدیں دلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کروا کر کے امیدیں دلاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا، اس پیڑ کے نیچے چلے جاؤ، فرشتوں میں سے تمہارا شمار ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی، عزت والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو امیدیں دلاتا ہے، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کو چیر دیں، کان میں سوراخ کر دیں، گڈھا کر دیں، یہ ایسا کر کے، اور وہ جس جانور کے کان کو کاٹ دیتے تھے، اس جانور کو اپنے اوپر حرام کر دیتے، اس کی سواری بھی حرام، اس کا دودھ بھی حرام، اس کا بچہ بھی حرام، اور وہ خود جانور حرام۔ یہ حرام و حلال کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اور اس طریقے کے حرکت کرتے ہیں۔ دوسرا کام شرک کرواؤ، پہلا آرزو اور امیدوں میں ڈبا کے رکھا ہے، اور دوسرا شرک کرا۔ اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، بناوٹ میں رد و بدل کریں گے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں رد و بدل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو شکل دی ہے، وہ شکل انہیں پسند نہیں آ رہی۔ یہ کیا بنایا اللہ تو نے؟ یہ ٹھیک نہیں بنایا، میں زیادہ اچھا بنانے والا۔ تو مرد نے داڑھی کو کاٹ دیا، جبکہ عورت اور مرد کے بیچ میں چہرے سے پہچاننے کی اگر کوئی چیز تھی تو وہ داڑھی اور مونچھ تھی، کہ اس سے یہ پہچانا جاتا تھا کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے۔ اب اس نے جب داڑھی اور مونچھ کاٹا تو وہ عورت جیسا تو بنا نہیں اور نہ مرد رہا، یہ کچھ تو بھی اور بن گئے۔ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ یہ ایسا سمجھ رہا ہے کہ داڑھی رہے گی تو عورتیں پسند نہیں کریں گی۔ یہ بھی شیطان کی طرف سے ایک جھانسا ہے، اس کی تفسیر میں آگے دیکھیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو یقیناً وہ کھلی نقصان میں جا پڑا۔ کھلا نقصان، دنیا بھی تباہ اور برباد کر لیا اس نے آرزو اور تمناؤں کے پیچھے، اور شرک کر کر کے اپنے آپ کو در در کا اس نے بیکاری بنا دیا۔ اپنی ضرورتوں کے لیے اس چوکھٹ اس چوکھٹ میں وہ بھٹکتا پھرتا رہا، اس کا سکون اور اطمینان کو اس نے ختم کر دیا، اور خلقت کو چین بدل کر کے مرد عورتوں کے جیسی ہونے کو تلی ہوئی ہیں، عورتیں مرد کے جیسے ہونے کو تلے ہوئے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ان کو تو سکون اور اطمینان نہیں ہو رہا، اللہ کی بناوٹ میں اعتراض۔ تو دنیا بھی انہوں نے تباہ کر لی اور آخرت بھی انہوں نے تباہ کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں ہے۔ تو دنیا میں بھی کھلا نقصان اور آخرت میں بھی کھلا نقصان۔ آیت نمبر 119 کی تفسیر، اور میں انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ امیدیں دلاؤں گا سمرات، یہ وہ باطل امیدیں ہیں جو شیطان انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ گناہ کرتا رہے، اللہ ہی تو رحمان ہے، وہ نہیں رحم کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اللہ رحمان ہے، کر لے گناہ، معافی مانگ لینا، ایک گناہ کے بعد معافی مانگ لینا۔ اور دوسرا، مسلمان کے دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نماز روزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان اصل ہے، یہ آرزو ہے۔ یا ابھی جلدی کیا ہے نیکی کرنے کی؟ ابھی بہت عمر پڑی ہے، کر لیں گے حجاب، کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، ہو جائے گا، مرتے وقت توبہ کر لیں گے۔ یہ سب شیطان ان کو دے رہا ہے، پٹی پڑا رہا ہے کہ جن بزرگوں کو اور پیروں کو
کہ تم دم بھرتے ہو، اللہ کے ہاں ان کا بڑا زور ہے، یہ اللہ کے ہاں ان کا دامن پکڑ لینا اور یہ تو تمہیں جنت میں لے جا لیں گے۔ اور ایسی ہی آرزویں اور امیدیں یہودیوں کی بھی تھی کہ ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد تم آ جاؤ گے جہنم میں، صحابہ کو کہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ عزیر ہمیں جنت میں لے جا لیں گے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جا لیں گے۔ یہ آرزوؤں اور تمناؤں سے جنت نہیں ملتی، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگائی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا ہوگا اور عمل صالح کرنا ہوگا، اس سے یہ جنت ملے گی، آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں۔ دوسرا وہ حربہ دیتا ہے، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان میں سوراخ کر دیں یا اسے پھاڑ دیں، انہیں حرام قرار دے دیں، یہ انہیں اللہ کے حکم کے خلاف، یہ مطلب شیطان جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف ایسا ان کو مشورہ دیتا ہے، وسوسہ کرتا ہے۔ تو مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے کہ انہیں حرام کر دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ جب اونٹ 5ویں مرتبہ بچہ دیتا اور وہ بچہ فیمیل ہوتا، مادہ ہوتا، تو اس کا کان کاٹ کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا، آزاد کر دیا جاتا، نہ اس پر سواری کی جاتی اور نہ پانی یا چارہ گاہ میں اس کو روکا ٹوکا کیا جاتا، یعنی کان کاٹ کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ اب وہ ان کے لیے حرام، نہ اس کا دودھ لیں گے، نہ اس کا بچہ، نہ اس کو لیں گے۔ یہ دور جہالت میں اس اونٹ کے ساتھ کیا جاتا تھا جو 5ویں دفعہ فیمیل کو جنم دے دے۔ اور بھی اسی طریقے سے الگ الگ ان کے طریقے تھے کہ ایسا ہوگا تو اس کو اس طریقے سے حرام کر دیں گے۔ یہ حرام و حلال کا حق اللہ کا ہے، لیکن یہ اس طریقے سے حلال و حرام طے کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ حرام و حلال اللہ کے علاوہ کسی اور کا قبول کر لینا یہ شرک ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ تم نے اپنے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیا۔ عدی بن حاتم نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں جان لیتے تھے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ تو گویا کہ یہ کان کٹوا کر کے اور ان کو حرام کروا کر کے شیطان ان سے شرک کروا دیا، یہ شیطان کے حرام حرام کو مان گئے۔ اور تیسرا، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں، یعنی اللہ کی تخلیق میں عیب نکالیں کہ یہ کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا تم نے، بہتر تو ایسا ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی، گودنے والی جیسے آج کے دور میں وہ ٹیٹو وغیرہ بنایا جاتا ہے، خواتین ہاتھ میں پیٹھ میں اور ادھر ادھر بناتی ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت خوبصورت ہو گئے، ایسا ان کو لگتا ہے کیونکہ شیطان ان کو ایسا ہی دکھا رہا ہے کہ تم تو اب پتہ نہیں کیا ہو گئی۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی، چہرے کے بال صاف کرنے والی، چہرے کے بال صاف کرنے والی، حسن میں اضافے کے لیے دانتوں میں فاصلہ پیدا کرنے والی، کہ دانت کے اندر تھوڑا سا کچھ ڈفرینس آ جائے گا تو وہ اٹریکٹ کرے گا تو بیچ میں سوراخ بنا لے یا آدھا دانت کہیں سے کٹوا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی، اب یہاں پہ سنیں آپ یہ بہت اہم بات، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر، اب اس کے علاوہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدل رہی ہیں، مرد عورت ہے تو مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں، مرد ہے تو عورت بننے کی کوشش، یا کپڑے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جیسی تخلیق میں ان کو پیدا کیا ہے اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ایسی عورت اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ اللہ، یہ شیطان ہے، ایسا پڑھا دیا کہ تم ایسا کرو گی تو ہی خوبصورت دکھو گی، تو اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ کی لعنت ہے یعنی رحمت سے دوری ہے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکی۔ ایک عورت نے اعتراض پر، یعنی ایک خاتون نے اعتراض کیا اس بات پر کہ تم لعنت کیسے کر رہے ہو؟ اگر کوئی اپنے جو ہے بہوں کے بال کو ٹھیک کروا لے رہی ہیں یا دانت میں راستہ بنا دے کر اٹریکٹ کر رہی ہیں یا کچھ پھول وغیرہ بنا رہی ہیں تو تم ایسا لعنت کرو گے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آ کر کے کہا کہ تم بہت لعنت ملامت کر رہے ہو عورتوں کے اوپر۔ تو انہوں نے فرمایا، اور یہ خاتون جو تھی وہ بہت قرآن کی جاننے والی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی ذکر ہے، اس کا اللہ کی کتاب میں بھی ذکر ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے میں نے قرآن پورا پڑھی ہوں، یہ ذکر مجھے نہیں ملا کہ ایسی ان عورتوں کے اوپر اللہ نے لعنت کیا ہے۔ تو آپ کا اشارہ اس آیت کی طرف تھا، انہوں نے بتایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول تمہیں جو کچھ دیں تو اس سے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں بس اس سے رک جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم دے دیا اسے کر لو، اور جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ تو ان چیزوں سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، قرآن میں ذکر ہے اس بات کہ اللہ کے نبی نے روک دیا کہ اپنی تخلیق کو بدلیں،
اپنی بناوٹ کو بدلیں، تو ایسا کہہ کر کے آپ نے دلیل دی سورہ حشر کی آیت نمبر 7۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4886، مسلم شریف حدیث نمبر 2125۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری بیٹی کو جلد کی یعنی اسکن کی بیماری تھی جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیا میں اس میں مصنوع بال جوڑ سکتی ہوں؟ یعنی الگ سے اس کے اندر بال جوڑ سکتی ہوں، اس کی خوبصورتی کے لیے میں نے اس کی شادی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم نے روایت کیا اس حدیث کو، بخاری شریف حدیث نمبر 5941، مسلم شریف حدیث نمبر 2122۔ ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں۔ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حج کے سال ممبر پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اور آپ نے بالوں کا ایک گچھا اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جو ایک پہرے دار کے ہاتھ سے لیا تھا، یعنی معاویہ نے اس بال کے گچھے کو ایک پہرے دار سے لے کر کے اور ممبر پر چڑھ گئے، اور آپ نے فرمایا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں ہیں جو تمہیں برائی سے روکتے نہیں؟ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے کام سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی یہ بال عورتیں لگا رہی ہیں، اس سے تو میں نے منع کرتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کاموں کو اختیار کر لیا۔ ان کاموں کو جب بنی اسرائیل کب ہلاک ہوئے؟ جب ان کی عورتوں نے ان کاموں کو اختیار کر لیا۔ آج دیکھیں کہاں تک بڑھ گئی ہیں، یہ ہلاکت ہے، اور ہلاک ہو ہی رہا ہے مسلمان انسان، دیکھیں کہاں جا رہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 5932، مسلم شریف حدیث نمبر 2127۔ آیت نمبر 120، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو یقیناً وہ کھلے نقصان کے۔ آیت نمبر 120، وہ انہیں وعدہ دیتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو وعدہ دیتا ہے، جب یہ دوست بنا لیتے ہیں اسے تو شیطان اسے وعدہ دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، پھر وہی آرزو اور تمناؤں کو دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ اب یہ جو وسوسے کرتا ہے کان کے اندر یا دل کے اندر، یہ وسوسے صرف دھوکہ ہی دھوکہ، بغیر دلیل کے بات کرتا ہے، بغیر دلیل کے بلاتا ہے، اور انسان اس کے پیچھے جاتا ہے آرزوؤں پہ بہہ کر کے۔ لالچ جس کو کہتے ہیں۔ ابلیس کے وعدے حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابلیس ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں بڑی بڑی تمناؤں کے خواب دکھاتا ہے، حالانکہ اس کا وعدہ سوائے دھوکہ اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابلیس کی ان دوستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وعدہ فرمایا اللہ نے کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس آیت کو بھی نوٹ کریں، سورہ فاطر آیت نمبر 5 اور 6، اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہاں کی آرزو اور تمناؤں میں پڑ کے تم دھوکے میں نہیں آ جاؤ، اور کہیں وہ دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، اسے دشمن ہی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی سے ابلیس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب قیامت کی ہولناکی ہوگی اور قیامت کا نام اعمال دے دیا جائے گا یا نام اعمال تولا جائے گا، اس وقت ابلیس کی کیا بات کرنے والا ہے ان اپنے دوستوں سے، اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 کے اندر۔ اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب کر دیا جائے گا، سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جب شیطان کہے گا، ابلیس کہے گا کہ بے شک اللہ تم سے وعدہ کیا وہ سچا تھا، اب آ کر کے وہ بتائے گا، جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا ہوگا، چہرے کے اوپر کالک پتی ہوئی ہوگی اور جہنم کی طرف جانے کے لیے تیار ہوگا بندہ، اس وقت ابلیس آ کر کے اس سے کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تو وہ خلاف ورزی کی، میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ اب یاد دلائے گا وہ، میرا تم پہ کوئی غلبہ تھا،
کیا میں مسجد سے اٹھا کر کے تم کو شراب خانے میں بٹھا دیتا تھا؟ کیا میں نے مسجد کے اندر جاتے وقت تمہارے پیر توڑ دیے تھے؟ کیا میں نے مسجد کے وقت جاتے وقت تمہارے ہاتھ پکڑ لیے تھے؟ کیا میں نے زبردستی تم کو فلاں گناہ کی طرف اٹھا کر کے لے کے گیا تھا؟ تو میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا، یعنی آئیڈیا دیا، وسوسہ کیا، تو تم نے میرا کہنا مان لیا، تم نے میرے آئیڈیا کو قبول کر لیا۔ اب مجھے ملامت مت کرو، یعنی اب مجھے برا بھلا مت کہو کہ میں شیطان کی وجہ سے یہاں آ گیا، مجھے ملامت کرنے کی ضرورت نہیں، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارے فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم مجھے بچا سکتے، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے۔ اب لالن ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے تو تمہیں بغیر دلیل کے بلایا تھا، اللہ تو تم کو دلیل کے ساتھ بلاتا تھا نا، اس کی بات نہیں سمجھ میں آئی تھی تم کو؟ کوئی میں نے تمہیں اٹھا کر نہیں لے گیا تھا۔ اس قسم سے وہ بات کو کرے گا اور اس کو یاد دلائے گا کہ دیکھ میرے دھوکے میں تو کس طریقے سے تباہ ہوا، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں آ کر کے تو کھڑا ہے، اب یہاں سے واپسی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے فرماتا بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھ سے پہلے شریک بنائے۔ اب وہ اس کا بھی انکار کر دیا کہ تم نے جو شریک بنائے تھے میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، تم ظالم ہو اسی کے لیے دردناک عذاب۔ ایسا کہہ کر کے وہ اپنے پلوں کو جھاڑ دیا۔ آیت نمبر 121، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم، ولا یجدون عنہا محیصا، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اللہ، اس جہنم سے وہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں، اس سے نکلنے کی کوئی جگہ۔ دنیا کے اندر کوئی مصیبت اور پریشانیاں آتی ہے تو انسان کو ایک بھاگنے کی جگہ ہوتی ہے کہ وہ مر جائے گا ان سب چیزوں سے، ان جنجال سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا، لیکن جہنم جب وہاں پہنچے گا جہنم میں تو وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی اور اس کے اوپر سایہ دھوئیں کا سایہ ہوگا، اور وہ دھواں بھی ایسا سخت دھواں جو انسان کے جلنے سے نکلے گا، اس کے اندر بدبو ہوگی، اس کے اندر سخت آگ۔ جب وہ پینے کے لیے مانگے گا تو اس کو جہنمیوں کا خون اور پیپ ان کو پینے کے لیے دیا جائے، جب کھانا مانگے گا تو زقوم ان کو دیا جائے گا جو نہ پیٹ بھرے گا اور نہ پیاس بجھائے گا، پانی مانگے گا تو کھولتا ہوا پانی جو اس کے چہرے کے سامنے جا کر کے چہرے کی اسکن کو گلا کر کے وہ گرا دے گا، جب وہ پیاس کی وجہ سے اس کو گٹکنے کی کوشش کرے گا تو اتڑیوں کو پھاڑ کر کے زمین کی طرف پانی نکل جائے۔ ایسی سخت جہنم جس میں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ جلا کر کے بھی باقی رکھنے پر قادر ہے۔ سورج کو دیکھیں ہزاروں سال سے جلا کر کے اسے باقی رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ایسی جہنم سے اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آج راستہ ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے آنے تک یا عذاب کے فرشتے کے دیکھنے تک یا قیامت کے آنے کے پہلے، یہ ابھی 3 وقت کے آنے کے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اللہ ہم سب کو تو معاف کر دے، بخش دے، اور ایسی جہنم سے ہمیں بچا لے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سورہ شورا آیت نمبر 47 میں اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی دعوت قبول کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی اللہ کے طرف سے کوئی صورت نہیں ہے۔ اپنے رب کے دعوت کو قبول کرو۔ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی دعوت، اور پھر اس کے بعد پورا دین، اس دعوت کو قبول کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کے طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن نہ تمہاری لیے کوئی جائے پناہ ہوگی، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور نہ تمہارے لیے انکار کوئی صورت ہوگی، انکار کی کوئی۔ آج کی کلاس کی آخری آیت نمبر 122، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ یہ 2 ہی مطالبے، اور اس 2 باتوں کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پاکیزہ زندگی کے اللہ رب العزت نے 2 حصے کیا، ایک مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ قرآن کے بھی ایک مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، اور اسلام کے بھی ایک عقائد، دوسرے مسائل۔ تو الا الذین آمنوا عقائد، وعملوا الصالحات اور نیک عمل اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پہ کیا ہوا، ایمان کی موجودگی میں، الا الذین آمنوا ایمان کی موجودگی میں، اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پہ کیا ہوا عمل صالح۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیا، سندخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں اللہ رب العزت جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے انہار، نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابد تک، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، حق وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہو سکتا؟
اللہ سے سچا وعدہ اور کون کر سکتا ہے؟ وہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو کن فیکون کہہ کر کے دنیا کو بناتا اور مٹاتا ہے، اس سے سچا وعدہ اور کون کر سکتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہ، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک کی بادشاہت، جس نے پوری کائنات کو بنا کر کے دکھا دیا، وہ رب وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں ایسی جنت دوں گا، بس کام دو کرنا ہے، الا الذین آمنوا، اور دوسرا عمل صالح، تمہیں ایسے جنتوں میں داخل فرماؤں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور یہ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ اور کس کا ہو سکتا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔